والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ انتہائی معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام چینل اردو پر پروگرام رحمان کی رحمت میں آپ کا میزبان محمد رشید نعمانی حاضر خدمت ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج کی نشست میں ہم قرآن مجید کی ایک مختصر سی صورت سورہ العصر کا مطالعہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس چھوٹی سی صورت میں اللہ تعالیٰ نے علم کے، حکمت کے، اپنی رحمت کے کیا خزانے چھپا رکھے ہیں اور اس میں ہمارے لیے کیا رہبری اور رہنمائی ہے۔ معزز ناظرین، انشاءاللہ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم آپ کی لائیو کالز بھی لیں گے اور آپ کسی بھی مسئلے پہ دینی حوالے سے، قرآن کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہو تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، آپ ضرور کال کیجئے گا۔ تو اس پہلے حصے میں سورۃ العصر کا مطالعہ کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدقت یا رب العالمین۔ ترجمہ اس طرح سے ہے کہ زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اور حق بات کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ یہ صورت مکہ المکرمہ میں اس وقت نازل ہوئی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خفیہ طور پر اپنے خاندان کے لوگوں کو، اپنے دوست احباب کو دعوت دے رہے تھے۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے، اور کسی بھی صورت کو سمجھنے کے لیے یہ بات جاننا بڑی ضروری ہے کہ یہ صورت کس مرحلے پر نازل ہوئی۔ یہ بالکل مکی کا ابتدائی زمانہ تھا، کیونکہ ظاہر ہے کہ بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت بھی فرمائی اور قرآن مجید کی تقریباً 30% یا 33% جو قرآن ہے، 10 پارے وہ مدینے میں نازل ہوئے اور تقریباً 20 پارے جو قرآن کا جو ہے نا وہ 60% سے اوپر جو حصہ ہے وہ دراصل مکے میں نازل ہوئی۔ یہ مکی صورت ہے اور مکے کے بھی بالکل ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی ہے۔ اس صورت کے بارے میں ایک بات تو یہ بہت ہی مشہور ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین، ان کا یہ معمول تھا کہ جب وہ ایک دوسرے سے ملتے تھے اور پھر جدا ہوتے تھے تو وہ جدا ہونے سے پہلے اس صورت کو تلاوت کر کے ایک دوسرے کو سناتے تھے۔ یعنی یہ اتنی اہم تھی ان کے لیے کہ ایک دوسرے کو یاد دہانی کے لیے، ایک دوسرے کو ریمائنڈ کروانے کے لیے اس صورت کی وہ تلاوت کر کے ایک دوسرے کو سناتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے مشہور امام گزرے ہیں، ہمارے اہل سنت کے بڑے اسکالرز میں سے وہ ہیں، جیسے چاروں امام اور فقہا ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، امام مالک ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مجمعین۔ تو امام شافعی کا ایک بڑا قول مشہور ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر پورے قرآن مجید کی جگہ اللہ سبحانہ و تعالی صرف سورہ العصر ہی نازل فرما دیتے تو یہ انسانیت کی ہدایت کے لیے یہ صورت کافی تھی۔ یعنی یہ اتنی جامع ہے، اتنی یہ مکمل صورت ہے اور اتنی مختصر ہے، لیکن اس کے باوجود اس میں پورے دین اسلام کی سمری، اس کا خلاصہ، اس کا میسج، اس کا جو کور، اس کا جو پیغام ہے وہ اس کے اندر سمیٹ کر رکھ دیا گیا ہے۔ تو صورت کا ہم دیکھتے ہیں، اس کا انالائز کرتے ہیں، اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ پہلی آیت ہے والعصر، زمانے کی قسم۔ اب قسم جب ہم کھاتے ہیں عام طور پر اپنی گفتگو میں، آج کل ہم جب بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، کسی سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو قسم جب ہم کھاتے ہیں تو اس کی ضرورت اسی وقت پڑتی ہے کہ جب ہمارا مخاطب جو ہوتا ہے، جو بندہ ہمارے سامنے ہوتا ہے، جس کے ساتھ ہم بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہماری بات جب نہیں مان رہا ہوتا اور ہمیں زور دینا ہوتا ہے اور یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ جو بات ہم کر رہے ہیں وہ سچی ہے، وہ بات یقینی ہے، اس بات میں کچھ شک و شبہ نہیں ہے، پھر ہم قسم کھا کر اس مخاطب کو، سننے والے کو اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے ہم قسم کھاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ایسی ذات اور ہستی ہے کہ اگر وہ قسم نہ بھی کھائے، وہ بغیر قسم کے بھی کوئی بات کرے تو ہمیں اس پہ یقین کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ عالم الغیب ہے
اس لیے کہ وہ ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے۔ لیکن اگر وہ قسم کھا کر کسی بات کو بیان کرے، اس کا اظہار کرے، اس کی وضاحت کرے، تو پھر تو ہمیں اس پہ لازماً یقین کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والعصر، زمانے کی قسم۔ تو عصر ایک معنی تو زمانہ ہے، یعنی زمانہ ہم جانتے ہیں کہ ایک وہ زمانہ ہے جو گزر گیا، اور ایک یہ زمانہ ہے جس میں ہم موجود ہیں اس وقت، اور ایک وہ زمانہ ہے جو ابھی آنے والا ہے۔ تو زمانہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو گواہ ہے، شہادت دیتا ہے اس بات کے اوپر کہ انسان خسارے میں، والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں۔ اس میں ایک تو انا لگا دیا گیا ہے اس سے پہلے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً ہر حال میں، یعنی ایک بات پکی ہے، یقینی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یعنی پہلے قسم کھائی گئی ہے، پھر کہا گیا ہے ان الانسان لفی خسر، یقیناً لازماً انسان خسارے میں۔ تو یہ دراصل اب دیکھنا یہ ہے کہ انسان خسارے میں کس طرح ہے۔ یہاں ایک بات تو یہ سمجھ لیجیے کہ یہاں انسان سے مراد کوئی ایک انسان نہیں ہے، بلکہ یہاں انسان اس میں جنس کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے، یعنی اس سے مراد پوری انسانیت ہے، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر پہلے جو نبی اللہ تعالیٰ کے ہیں اور جو پہلے انسان ہیں ان سے لے کر آخری انسان تک سارے انسان خسارے میں۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے جنرل رول دے دیا ہے، ایک قانون بیان کر دیا ہے، ایک اصول دے دیا ہے کہ سارے انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، گھاٹے میں۔ اور خسارہ کیا ہے؟ خسارہ یہ ہوتا ہے کہ یعنی ایسا نقصان کہ جس سے انسان کی ساری دنیا برباد ہو جائے، اس کا گھر بار برباد ہو جائے، اس کا کاروبار برباد ہو جائے۔ آج کل کی دنیا میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے بینک کرپٹ، کہ وہ اس کی کوئی ساکھ نہ رہے، اس کا مکان بھی بک جائے، وہ بالکل سڑک کے اوپر آ جائے، اس کا خاندان، اس کی فیملی، اس کا کاروبار، اس کا گھر بار سب کچھ چھن جائے، وہ مکمل طور پر نقصان اور خسارے کا شکار ہو جائے۔ اس لیے یہاں فرما دیا گیا کہ ان الانسان لفی خسر، اور پھر اس کا تعلق زمانے سے یہ ہے کہ زمانہ اس حقیقت کے اوپر گواہ ہے۔ جو زمانہ گزر گیا خاص طور پر، وہ اس حقیقت کے اوپر گواہ ہے کہ انسان خسارے میں ہے، انسان نقصان میں ہے۔ گزشتہ زمانہ یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام کے زمانے میں، پھر اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا زمانہ آیا، قوم عاد کا، قوم سمود کا زمانہ آیا، پھر موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ جتنے بھی زمانے آئے اس میں انسان یا انسانیت خسارے میں رہی۔ کیوں؟ کہ انسان اس دنیا میں آئے، انہوں نے دنیا کو بڑا آباد کیا، یہاں پر بڑے بڑے محلات بنائے، بڑی بڑی بادشاہیاں قائم کی، بڑے بڑے انہوں نے اس میں اپنے گھر اور بڑی بڑی اس میں ترقیاں کی، زراعت اور ایگریکلچر کے بڑے سسٹم بنائے، بڑے بڑے ڈیم بنائے۔ انسان بس دولت جمع کرتے رہے، اس میں آپس میں مقابلہ کرتے رہے، اور انہوں نے اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں پہچانا، اس لیے وہ انسان خسارے میں پڑ گئے، انسان نقصان میں پڑ گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمانہ اس حقیقت کے اوپر گواہ ہے کہ انسان خسارے میں ہے۔ اور زمانہ اصل میں کس چیز کا نام ہے؟ زمانہ وقت کا نام۔ تو وقت جو مجھے اور آپ کو ملا ہے یہ بڑا قیمتی ہے۔ یہ بھی ایک اہم حقیقت ہے کہ وقت دراصل اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے، اور وقت ہی زندگی ہے۔ یہ وقت جو ہم میں سے ہر شخص کو دیا گیا ہے، کسی کو 70 سال کا ٹائم دیا گیا ہے، کسی کو 60 سال کا ٹائم دیا گیا ہے، یہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ تو گویا کہ یہ تیزی سے گزرتا ہوا وقت اس بات کے اوپر گواہی دے رہا ہے کہ انسان خسارے کی طرف جا رہا ہے، نقصان کی طرف جا رہا ہے۔ امام رازی تفسیر کبیر کے مصنف ہیں، اور وہ تفسیر کے امام مانے جاتے ہیں۔ تو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ وہ اپنی تفسیر کبیر میں یہ بات لکھتے بھی ہیں کہ میں نے سورۃ العصر کے جو معنی ہیں وہ اس وقت مجھے سمجھ آئے کہ جب ایک شخص بازار میں برف بیچ رہا تھا۔ تو گرمیوں کے موسم میں، اس زمانے میں ظاہر ہے کہ آج کل تو ہمارے پاس فریج ہیں اور آج کل ہم فریج میں بھی برف بنا سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جس زمانے میں امام راضی تھے، آج سے 1000 سال پہلے، اس زمانے میں بڑے بڑے پہاڑوں کی چوٹیوں سے برف کے تودے کاٹ کر وہ لائے جاتے تھے اور پھر وہ بازاروں میں فروخت کیے جاتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص جو برف بیچ رہا تھا تو وہ آواز لگا رہا تھا اور پکار رہا تھا لوگوں کو کہ لوگوں رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ گلا جا رہا ہے، لوگوں رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ گلا جا رہا ہے۔ یعنی اگر تم میری برف نہیں خریدو گے تو یہ پگھل جائے گی، اور جو میں نے اس کے اوپر پیسہ لگایا تھا اس کو خریدنے کے لیے وہ ضائع ہو جائے گا۔
اور جب میں منافع کمانا چاہتا ہوں میں منافع نہیں کما سکتا. تو یہ ہے دراصل والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہے، ٹائم دیا ہے. اس ٹائم کو انسان نے انویسٹ کرنا ہے، اس ٹائم کو انسان نے لگانا ہے مختلف کاموں میں. تو کن کاموں میں انسان نے اس ٹائم کو لگانا ہے تاکہ اس کا یہ وقت ضائع نہ ہو، وہ ایسا اس کو پرافٹ لے کر آئے، ایسا اس سے فائدہ ہو اس کاروبار میں، اس تجارت میں، کہ وہ خسارے سے بچ جائے، نقصان سے بچ جائے. تو یہ ہے دراصل سورۃ العصر کا موضوع، کہ انسان دراصل اس دنیا میں مختصر وقت کے لیے آیا ہے. میں اور آپ اس دنیا میں تھوڑے ٹائم کے لیے ہیں، اور یہاں ہم خسارے کا سودا نہ کریں. ہم جب کوئی بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تو ہم مشورہ کرتے ہیں کہ ایسے کاروبار میں، ایسے بزنس میں ہم انویسٹ کریں کہ جس میں نقصان نہ ہو، گھاٹا نہ ہو، خسارہ نہ ہو. اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ اگر تم خسارے اور نقصان سے بچنا چاہتے ہو تو تمہارے پاس ایک کموڈیٹی ہے، تمہارے پاس ایک مال تجارت ہے، تمہارے پاس ایک قیمتی دولت ہے، اور وہ سرمایہ ہے تمہارا، اور وہ ہے تمہاری زندگی، تمہارا وقت جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے. اب تم نے کیا کرنا ہے کہ ساری انسانیت خسارے میں ہے. یہ گواہی اور شہادت زمانے نے دے دی. عصر کے ایک اور معنی بھی ہیں، اور وہ معنی یہ ہے کہ عصر کا جو ٹائم ہوتا ہے، نماز عصر کا ٹائم، وہ وقت اصل میں بڑا ہی شارٹ ٹائم ہوتا ہے. اس وقت دکاندار بھی اپنا سامان سمیٹ رہے ہوتے ہیں، جو لوگ نوکری پہ ہوتے ہیں، جابس پہ ہوتے ہیں، وہ چھٹی کر کے گھروں کو جا رہے ہوتے ہیں. اسی طرح پھر اس کے بعد سورج تیزی سے ڈھلتا ہے، تو ہر شخص جلدی میں ہوتا ہے کہ جلدی جلدی اپنے کام کاج اور اپنے اپنے وقت کو سمیٹ کر، اپنے کاموں کو سمیٹ کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جائے، اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائے. تو گویا کہ یہاں یہ بھی بیان کر دیا گیا کہ جیسے عصر سے لے کر مغرب کے درمیان بڑا شارٹ ٹائم ہوتا ہے، ایسے ہی انسان کی زندگی بھی بڑی مختصر ہے. یہ آتے ہوئے اذاں ہوئی اور جاتے ہوئے اقامت، اتنے قلیل وقت میں آئے اور چلے گئے. یعنی یہ تھوڑا سا وقت ہے تمہارے پاس، 60-70 سال کی زندگی، اور اس کو تم انویسٹ کر لو، اس کو تم ایسے تجارت میں، ایسے بزنس میں، ایسے کاروبار میں لگا لو کہ تم خسارے سے بچ جاؤ. اب خسارے سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، یہ دراصل جو تیسری آیت ہے اس کی، جو اصل وضاحت جس میں ہوگی جا کر اس پورے مضمون کی، جو کھلے گا، یہ پورا تعلق ہے اس کا قسم کے ساتھ اور خسارے کے ساتھ. وہ یہ ہے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو خسارے سے جو بچ سکتے ہیں لوگ، صرف وہی لوگ ہیں کہ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، اور آپس میں ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے. یہ 4 کوالٹیز ہیں جن کے اندر یہ 4 کوالٹیز پیدا ہو گئیں، یعنی ایمان، اعمال صالح، حق بات کی نصیحت اور صبر کی تلقین. تو وہ دراصل خسارے سے بچ جائیں. اب ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ 4 کوالٹیز کیا ہیں اور یہ کیسے ہمارے اندر پیدا ہو سکتی ہیں. تو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ایمان کیا ہے. ایمان ہمیں بچپن میں بھی پڑھایا جاتا تھا، آج کل تو اس طرح کا وہ شاید رواج بھی نہیں رہا، لیکن آج بھی جو اچھے پڑھے لکھے اور اہل ایمان ہیں وہ اپنے بچوں کو یہ پڑھاتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. تو یہ ایمان کی جو ہے نا وہ مختلف اس کے جو پہلو ہیں وہ پڑھائے جاتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں ایمان مجمل اور ایمان مفصل. اس میں یہ بھی ہے، ایمان مجمل میں یہ ہے کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. تو یہ مختصر، مجمل کا مطلب ہوتا ہے مختصر ایمان. مختصر ایمان یہ ہے کہ اللہ پر ایسے ایمان لانا جیسے اس کی صفات ہیں، اور اس کے تمام احکامات کو دل سے قبول کرنا، اور زبان سے بھی اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا. تو گویا کہ اس بات کو مان لینا کہ اس کائنات کا ایک رب ہے، اس کائنات، یہ کائنات خود بخود نہیں بنی، اور اس کائنات کو چلانے والا ہے، بنانے والا ہے، وہ میرا خالق ہے، وہ میرا مالک ہے، اور میں اس کا بندہ ہوں. یہ ایمان کا پہلا سٹیپ ہے جو ایک باشعور انسان، جو ایک سمجھدار انسان، جو ایک عقل مند انسان یہ ایمان کے راستے پر چل نکلتا ہے. پھر ایمان کے جو دوسرے پہلو ہے جسے ایمان مفصل میں کہا گیا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. تو اس میں پھر ظاہر ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان کے بعد پھر اللہ کے رسولوں پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے ہر زمانے میں نبی بھیجے، رسول بھیجے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہزاروں نبی آئے، اور آخر میں سب سے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں جو تمام انسانیت کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے. تو اسی لیے جو کلمہ طیبہ ہے اس میں بھی اسی ایمان کا ہم اظہار کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، معبود نہیں، عبادت کے لائق نہیں،
محبت کا مرکز نہیں، اور اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے ہادی ہیں، راہبر ہیں، ہمارے قائد ہیں، ہمارے رہنما ہیں، اور ہمارے لیڈر ہیں، ہمارے امام ہیں، ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ یہ دراصل ایمان ہے، یعنی اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو کتابیں بھی دی، اور پھر یہ کہ وہ کتابیں لے کر آنے والے فرشتے تھے، خاص طور پر حضرت جبریل علیہ السلام اور جو باقی فرشتے ہیں۔ یہ ایمان کی تفصیلات پھر اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو خسارے سے بچنے کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے پہلا قدم یہ ہے کہ ایک مومن کی حیثیت سے، ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم اپنے ایمان کو نہ صرف یہ کہ ایمان لائیں بلکہ اس کو تازہ کرتے رہیں۔ تو یہ ایمان کہاں سے ملتا ہے؟ مولانا ظفر علی خان کا ایک شعر بھی ہے کہ وہ جنس نہیں ایمان لے آئیں جسے دکان فلسفہ سے، وہ جنس نہیں ایمان لے آئیں جسے دکان فلسفہ سے، ڈھونڈنے سے ملے گا کاری کو قرآن کے سپاروں۔ یعنی ایمان کوئی ایسی دولت نہیں ہے، ایسی جنس نہیں ہے، یہ کوئی ایسی کموڈیٹی نہیں ہے کہ جو مارکیٹ سے ہمیں مل جائے، بازار سے مل جائے، بلکہ ایمان ایک ایسی دولت ہے کہ جو قرآن مجید جب ہم پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس کا مطالعہ کریں گے، اس کے اوپر غور و فکر کریں گے، تو وہاں سے یہ ہمیں ایمان کی دولت ملے گی۔ تو ہمارے لیے جو سب سے قیمتی دولت ہے وہ ایمان کی دولت۔ ایک مومن وہ جان دے سکتا ہے لیکن اپنے ایمان کو وہ نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ ہے خسارے سے بچنے کا جو پہلا نسخہ کہ ایمان لانا۔ اور یہ جو پروگرام ہم پیش کر رہے ہیں اور علماء کے جتنے پروگرامات ہوتے ہیں، دراصل یہ اس ایمان کی تازگی کو، اس ایمان کو بڑھانے کے لیے، اس ایمان کو اضافہ کرنے کے لیے، اس کو نکھارنے کے لیے، سنوارنے کے لیے ہوتے ہیں کہ اللہ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، آخرت پر، قیامت کے دن پر، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے پر، کھڑے ہونے پر ہمارا جو ایمان ہے وہ تازہ ہوتا رہے، اور یہ بات ہمیں یاد رہے کہ کوئی ہمارا رب ہے، کوئی ہمارا خالق ہے، کوئی ہمارا مالک ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ الی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اگر خسارے اور نقصان سے بچنا چاہتے ہو، کوئی ایسا کاروبار کرنا چاہتے ہو جس میں تمہیں نقصان نہ ہو، گھاٹا نہ ہو، تو پھر ایمان صرف کافی نہیں، بلکہ ایمان کے ساتھ تمہیں اعمال صالح بھی کرنے ہوں، پھر تمہیں کچھ نیک اعمال بھی کرنے ہوں گے، اور اپنی زندگی تمہیں اس ایمان کے مطابق ڈھالنی ہوگی۔ ایمان محض ایک زبانی دعویٰ نہیں ہے کہ زبان سے جو ہے نا وہ کہہ دیا، جیسے اقبال کا وہ شعر بھی ہے کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ عقل اور انسان کی زبان اگر وہ یہ کہہ دے کہ لا الہ الا اللہ، لیکن اگر وہ ایمان دل میں نہ اترے، اور دل میں اتر کر اس کے کردار کو نہ بدلے، اس کے عمل کو نہ بدلے، تو پھر دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ تو یہ ہے دراصل، اور یہ ہے کہ عمل سے بنتی ہے زندگی جنت بھی جہنم بھی۔ عمل، یہ جب ایمان عمل میں آتا ہے تو پھر دراصل وہ جو فرد ایمان لاتا ہے وہ بھی اس ایمان کی مٹھاس کو وہ چکھتا ہے، اس کا جو ہے نا وہ ذاق طعم الایمان، جس نے جو ہے نا وہ اس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا، جس نے اللہ کو اپنا رب مان لیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا ہادی اور رہبر اور آخری رسول اور نبی مان لیا۔ تو اعمال صالح میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی طرح کے اعمال ہیں، لیکن اس کو ہم آسانی سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اعمال صالح دراصل دو طرح کے ہیں۔ ایک ہیں وہ اعمال جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، جو ہمارا تعلق اوپر اللہ سے جڑتا ہے، جس میں نماز ہے، جس میں روزہ ہے، جس میں حج ہے۔ یہ وہ اعمال ہیں، اعمال صالح ہیں کہ جن کا، یعنی عبادات جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں، جن کا تعلق، جن کے ذریعے سے ہم اللہ سے جڑتے ہیں۔ اور ان اعمال کے ذریعے سے، یعنی نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، اس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور جب ایمان مضبوط ہو اور ایمان مکمل ہو پھر بندہ نماز پڑھتا ہے۔ تو یہ نہیں، ایمان اور اعمال صالح یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ اللہ کے حقوق میں سے ہے سارے کا سارا، لیکن اعمال کا جو دوسرا پہلو ہے وہ حقوق العباد سے اس کا تعلق ہے، اور اس میں خاص طور پر ایک تو پہلے نمبر پہ زکوٰۃ آتی ہے کہ زکوٰۃ ایک ایسا عمل ہے کہ اس میں ظاہر ہے کہ اللہ کا حق ہے، اللہ کا حکم ہے، لیکن ہم یہ خرچ کرتے ہیں غریبوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، بیواؤں پر، اور جو فقراء ہیں، جو مساکین ہیں، ان کے اوپر یہ ہم زکوٰۃ خرچ کرتے ہیں۔ تو گویا کہ دوسرے انسانوں کے جو حقوق ہیں، یہاں سے پھر اصل میں عبادات کا دوسرا پہلو شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اسی سے پھر بات آگے بڑھتی ہے اور معاملات آ جاتے ہیں عبادت کے اندر، جو اعمال صالح کے اندر، کہ پھر جب ہم نے غریبوں اور مسکینوں کے کھانے پینے کا ہم نے خیال رکھا، یتیموں اور بیواؤں کے لباس کا، تعلیم کا، خوراک کا، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی میں نے کوشش کی، تو جہاں انسان کی جسمانی ضروریات ہیں
وہیں پہ انسان کے جذباتی اور اس کی نفسیاتی ضروریات بھی ہیں، اس کی روحانی ضروریات بھی ہیں۔ ان کو پورا کرنے کے لیے جو اخلاقی معاملات ہیں کہ اس میں جیسے محبت ہے، ایثار ہے، قربانی ہے، اسی طریقے سے جو ہے نا وہ سچائی ہے، امانت داری ہے، دیانت ہے، اسی طرح پھر اس میں پھر پڑوسیوں کے حقوق آ جائیں گے، والدین کے حقوق آ جائیں گے، اس میں اولاد کے حقوق آ جائیں گے، میاں بیوی کے حقوق آ جائیں گے۔ یہ سارے کے سارے جو معاملات ہیں دراصل یہ عبادت کا دوسرا پہلو ہے۔ تو اعمال صالح گویا دو طرح کے ہوں گے، یعنی خسارے سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ خسارے سے بچنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ایمان لانا ہے، لیکن صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں اعمال صالح کرنا۔ اعمال صالح دو طرح کے ہیں، ایک اعمال وہ ہیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، جنہیں ہم حقوق اللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق، جس میں نماز، روزہ اور حج، اور اسی طرح ذکر اور قرآن مجید کی تلاوت اور تسبیح اور استغفار، اور یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق اور اپنے ذاتی حقوق ہے بندے کے کہ وہ اللہ کے ساتھ جڑا رہے۔ لیکن پھر کچھ بندوں کے حقوق میں آ جاتے ہیں کہ دوسرے انسانوں جن کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں، جو ہمارے ارد گرد ہیں، چاہے ہمارے والدین ہوں، چاہے وہ ہماری فیملی ہو، خاندان ہو، بیوی بچے ہوں، یا ہمارے ارد گرد رہنے والے رشتہ دار یا ہمارے پڑوسی یا دیگر انسان جو ہمارے ارد گرد بستے ہیں، ان کے حقوق آ جاتے ہیں۔ یہ دراصل اعمال صالح کی دوسری قسم ہے۔ تو گویا یہ بات واضح ہو گئی کہ ساری انسانیت خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے، لیکن جو لوگ ایمان لے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتے ہیں، اور پھر وہ صرف ایمان ان کی زبان تک نہیں رہتا، ایک زبانی دعویٰ نہیں رہتا، بلکہ اپنے عمل سے اس ایمان کو ثابت کر دیتے ہیں۔ اور اعمال میں وہ ایک تو عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، دوسرا اپنے معاملات کو درست رکھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ فرمایا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق۔ تو خسارے اور نقصان سے بچنے کے لیے جو اگلی کوالٹی ہے وہ ہے حق بات کی نصیحت کرنا۔ حق بات، جو ایمان کی دولت مجھے ملی ہے، جس ایمان اور اعمال صالح کو میں لے کر چل رہا ہوں، اس کو میں نے آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا ہے، اس کو میں نے دوسروں تک پہنچانا ہے، اس روشنی کو اب میں نے عام کرنا ہے۔ تو نقصان سے اور خسارے سے میں اس وقت تک نہیں بچ سکوں گا جب تک میں اس دعوت کو دوسروں تک نہیں پہنچاؤں۔ اور یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ ذمہ داری صرف علماء کی نہیں ہے، مسجد کے اماموں کی نہیں ہے، علماء اور قراء اور حفاظ کی نہیں ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، نگران ہے، ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کے زیر نگرانی لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو یہ نصیحت، حق بات کی نصیحت، جہاں جہاں ہم ہیں، اگر ہم کسی فیکٹری میں ہیں تو اپنے دوستوں کو نصیحت کریں، گھر میں ہیں تو اپنی اولاد کو نصیحت کریں، اگر ہم کسی کالج یونیورسٹی میں ہیں تو وہاں اپنے ہم جو کلاس والے ہیں ان تک حق کی بات پہنچائیں۔ تو حق کی دعوت دینا، حق کا پیغام پہنچانا، یہ اسی طرح ایک ذمہ داری ہے، ایک فریضہ ہے، جس طرح نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا ایک فریضہ ہے۔ تو خسارے سے ہم تبھی بچ سکتے ہیں کہ جب ہم حق کی دعوت دیتے چلے جائیں، حق کو پھیلاتے جائیں، اس لیے کہ اگر حق کی دعوت نہیں دی جائے گی تو پھر شیطان کی دعوت تو ہر وقت جو ہے نا وہ جاری و ساری رہتی ہے۔ اسی طریقے سے پھر جو آخری نقطہ ہے اور آخری جو اس نسخے کا آخری پوائنٹ ہے کہ نقصان اور خسارے سے بچنے کے لیے، وہ ہے وتواصوا بالصبر، کہ جب ہم حق بات کی نصیحت کریں گے، سچائی کو ہم بیان کریں گے، سچائی کا ہم اعلان کریں گے، سچائی کے پیغام کو ہم پہنچائیں گے، دوسروں کو ایمان کی دعوت دیں گے، اعمال صالح کی دعوت دیں گے، لوگوں کے حقوق کو پورا کرنے کی دعوت دیں گے، تو پھر ہمارے پر تنقید ہوگی، پھر ہمارے پر ہمیں تانے دیے جائیں گے، ہمارا مذاق اڑایا جائے گا، ہمارے راستے میں کانٹے بچھائے جائیں گے، ہمیں طرح طرح کے ہمارے پر الزامات لگائے جائیں گے۔ تو وہاں پر پھر صبر ہے۔ تو صبر کے تین معنی ہیں کہ صبر علی الاطاعت، کہ نیکی کے کام کو مسلسل کرتے چلے جانا، نیکی کے کام کو جاری و ساری رکھنا، ایمان اور اعمال صالح کے راستے پہ مسلسل چلتے رہنا۔ اور پھر دوسرے معنی ہیں صبر عن المعصیہ، کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا۔ اور پھر ہے صبر علی المصائب، کہ جو مشکلات آئیں، جو تکلیفیں آئیں، ان کو برداشت کر جانا۔ تو یہ ہے دراصل سورۃ العصر کا پیغام۔ سورۃ العصر کا پیغام یہ ہے کہ ساری انسانیت خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے، اور اس خسارے سے بچنے کے لیے ہمیں چار صفات اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ اور وہ چار صفات کیا ہیں؟ ایمان، دوسری صفت ہے اعمال صالح، نیک اعمال، تیسری صفت ہے حق بات کی نصیحت، یعنی اس ایمان کے پیغام کو ہم نے دوسروں تک پہنچانا ہے، اور چوتھی صفت یہ ہے کہ وتواصوا بالصبر، کہ صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ ایمان اور اعمال صالح کی دعوت کو دوسروں تک پہنچاتے چلے جانا ہے۔ تو محترم ناظرین و سامعین، پروگرام رحمان کی رحمت جاری و ساری ہے،
اور پروگرام کا پہلا حصہ اب کمپلیٹ ہوا چاہتا ہے. ابھی ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں اور بریک کے بعد پھر دوبارہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. انتہائی معزز ناظرین و سامعین، اسلام چینل اردو پر پروگرام رحمان کی رحمت میں آپ کا میزبان محمد رشید نعمانی حاضر خدمت ہے. اور بریک سے پہلے سورۃ العصر کے اوپر ہم گفتگو کر رہے تھے. اسی سلسلے کو ہم جاری و ساری رکھیں گے. اور اب اس پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ لوگ لائیو کالز بھی کر سکتے ہیں اور جو آپ کے سوالات ہیں وہ اس پروگرام میں رکھ سکتے ہیں اور ان کا جواب بھی آپ کو دیا جائے. تو سورۃ العصر پہ ہم نے گفتگو کی ہے اور اس میں خاص طور پر یہ بات ہم نے اس کی وضاحت کی ہے اور اس کو دوبارہ ہم اپنے ذہنوں میں تازہ بھی کر لیتے ہیں کہ دراصل اس دنیا میں ہر چیز کا ایک مقصد ہے اور کوئی بھی چیز بغیر مقصد کے اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کی. جس مکان میں ہم رہتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہمیں چھت فراہم کرے، ہمیں گرمی سے بچائے، سردی سے بچائے. جو لباس ہم پہنتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہمیں زیب و زینت عطا کرے، ہمیں خوبصورتی عطا کرے. اسی طریقے سے اس دنیا میں کوئی بھی چیز بے مقصد اور فالتو اور بیکار نہیں ہے. جب اس دنیا میں ہر چیز کا ایک مقصد ہے تو آخر انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ انسان کو کیوں پیدا کیا گیا؟ انسان کو اتنی صلاحیتیں دی گئی ہیں، اس کو اتنی قوتیں دی گئی ہیں، اتنی طاقتیں دی گئی ہیں. انسان جو ہے نا وہ باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں سے اشرف المخلوقات ہے. اس کو ذہانت دی گئی ہے، علم دیا گیا ہے، اس کو بولنے کی، بات چیت کرنے کی، کمیونیکیشن کی صلاحیت دی گئی ہے. اسی طریقے سے اس کو ایجاد کرنے کی، چیزوں کو، نئی چیزیں دریافت کرنے کی صلاحیت دی گئی. یہ ساری صلاحیتیں اس کو کیوں دی گئی؟ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تو دراصل سورۃ العصر ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد صرف وہ نہیں ہے جیسے عام طور پر دنیا میں لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اکبر آبادی کے ایک شعر ہے کہ کیا کہیں احباب کیا کار ہائے نمایاں کر گئے، بی اے کیا نوکر ہوئے پینشن ملی اور مر گئے. یعنی دنیا میں آئے، کوئی ایجوکیشن حاصل کی، تعلیم حاصل کی، کوئی جاب کی، شادی کی، گھر بنایا، کچھ بیوی بچے، ان کے ساتھ کوئی زندگی گزاری اور اس کے بعد دنیا سے چلے. یہ زندگی کو کوئی مقصد نہیں ہے بلکہ زندگی کا ایک بلند مقصد ہے. تو سورۃ العصر دراصل ہمیں بتاتی ہے کہ وہ زندگی کا بلند مقصد کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ 4 جملوں میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا بالکل مختصر ترین الفاظ میں کہ اگر ہم کو لمبی چوڑی بڑی بڑی صورتیں سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران جو 200 اور 286 آیات پہ مشتمل ہے، سورہ البقرہ، وہ ہم نہ بھی یاد رکھ سکیں، صرف 3 آیات پہ مشتمل یہ صورت ہر مسلمان مرد اور عورت کو یاد ہے. اس کے اندر یہ پیغام دے دیا کہ یاد رکھو کہ الا الذین والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جی ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے 2 سوال ہیں کہ اوابین کے نوافل کون سے ہوتے ہیں، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جب ہم فجر کے وقت اٹھتے ہیں، فجر کی اذان ہو چکی ہوتی ہے اور میں جب فجر کی نماز پڑھنے والی ہوتی تو اس وقت اگر میں وضو کروں تو میں فجر کی نماز سے پہلے کیا طہارت الوضو پڑھ سکتی ہوں یا نہیں؟ جزاک اللہ خیر. جزاکم اللہ خیرن. پہلا جو ہے سوال وہ صلاۃ الاوابین کے بارے میں ہے، اوابین کی نماز. تو یہ لفظ اواب کو سمجھی. اواب کا مطلب ہے اللہ کی طرف پلٹنا، لوٹنا. تو ویسے تو اس کا جو بہترین وقت ہے وہ مغرب کے بعد ہے. مغرب کے بعد آپ 2 رکعت پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، جتنی بھی ہے. یہ اصل میں اوابین کی نماز ہے. لیکن اس کے علاوہ آپ کسی وقت بھی آپ جو ہے نا وہ نماز پڑھ سکتے ہیں. اور یہ پھر اگلے سوال کے ساتھ بات جڑ جائے گی کہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ فجر کی اذان ہو چکی ہے اور آپ اس کے لیے بیدار ہوئے ہیں، تو جو تحیۃ الوضو ہیں وہ لازمی پڑھنے چاہیے. اور وہ بڑی مشہور روایت آپ نے سنی ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو آپ نے جنت میں کوئی آواز سنی
تو واپس آ کے آپ نے کہا کہ اے بلال، میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے، تو تم کیا عمل کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں اس کے بعد میں 2 رکعت جو ہے نا وہ ضرور پڑھتا ہوں. تو یہ ان کو تحیت الوضو کہتے ہیں. تو بالکل اذان جب فجر کی ہو جائے تو فجر کی سنتوں سے پہلے 2 رکعت صلاۃ الوضو یہ پڑھی جا سکتی ہے، اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے. بہت ہی اچھی بات ہے. ہلکی پھلکی پڑھی جائیں، لمبی چوڑی نہ پڑھی جائیں. مختصر کوئی صورتیں جیسے سورۃ العصر ہے یا اس طرح کی آپ پڑھ لیں، لیکن یہ ہے کہ بہت ہی اجر اور فضیلت والی یہ چیز ہے. اور اس کا اہتمام اگر ہم کر سکیں تو یقیناً یعنی باقی نمازوں کے اندر بھی اگر وقت ہو، زور سے پہلے بھی اگر 2 رکعت پڑھنے میں ظاہر ہے کہ اگر بہت ہی آپ آرام سکون سے بھی پڑھیں تو 4 سے 5 منٹ لگ جاتے ہیں. تو آپ بڑی تسلی سے وہ 2 رکعت جو ہے نا وہ جب بھی موقع ہو، زور سے پہلے، عصر سے پہلے، اور اسی طرح مغرب کے بعد جو ہم صلاۃ الاوابین کی ہم بات کر رہے ہیں، مغرب کی جو نماز مکمل کرنے کے بعد، اور اسی طرح سے عشاء سے پہلے بھی وضو جب ہم کریں، جب بھی وضو کریں تو 2 رکعت اگر ہم پڑھ لیا کریں تو یہ ایک بہت ہی برکت اور بہت ہی فائدے اور نفع والا یہ ایک عمل ہے. اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق عطا فرمائے. تو معزز ناظرین، ہم گفتگو اس موضوع پہ کر رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ العصر میں ہمیں بتا دیا، ایک مختصر سی صورت میں، کہ ہماری زندگیوں کا مقصد کیا ہے. اور اس میں یہ بتا دیا کہ ساری انسانیت. جی السلام علیکم. ایک کال ہے، کال لے رہے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ، میں دوبارہ ہوں. الحمدللہ میری کال دوبارہ لگ گئی آپ سے. جی میرے 2 سوال دوبارہ ہیں کہ یہ جو ہم اینکل ساکس پہنتے ہیں نا، جس میں ہمارا ٹخنا پورا کور نہیں ہوتا ہے مگر وہ اینکل ساکس کہلاتی ہیں نا، تو اکثر لوگ وضو کر کے وہ اینکل ساکس پہن لیتے ہیں، اس کے اوپر سے پھر مسا کرتے رہتے ہیں. تو کیا وہ صحیح عمل ہوگا کہ اگر ہمارا اینکل ڈھکا نہیں ہے اور پھر بھی ہم اس پہ سے مسا کریں؟ کیونکہ وضو کے لیے تو یہ شرط ہے نا کہ آپ نے اینکل بھی دھونا ہے. جب ہر دفعہ وضو کریں اینکل تک آپ نے دھونا ہوتا ہے نا. تو پلیز اس کی ایکسپلینیشن کر دیں پلیز کہ اینکل ساکس کے اوپر سے مسا کرنا الاؤڈ ہے یا نہیں. اور دوسرا یہ کہ جیسے فرض میں نے فجر کی نماز پڑھی، نہیں فجر کی وضو میں نے کیا اور میں نے ساکس فل ساکس پہن لی اور سارا دن میں اس کے اوپر سے مسا کرتی رہی، اور اس کے بعد اگر میں نے کسی وقت سوچا کہ مجھے اپنی ساکس چینج کرنی ہے تو میں نے اپنی ساکس اتار دی، تو اس صورت میں کیا میرے پاؤں کا وضو قائم رہے گا؟ کیونکہ میں نے وضو کر کے پہنی تھی ساکس، اس کے بعد مسا کرتی رہی، بیچ میں وضو ٹوٹتا رہا میرا کتنی بار. تو اگر میں نے وہ ساکس اتار دی تو کیا میرے پاؤں کا وضو ویلڈ ہے یا نہیں؟ جزاک اللہ خیر. جی جی جی. تو یہ مسے کے بارے میں ہے کہ وضو مسے کا طریقہ تو ظاہر ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ وضو کرنے کے بعد اوپر اگر آپ موزے، چمڑے کے موزے یا جو اچھی ساکس ہیں موٹی وہ پہن لیں تو اس کے بعد اس کے اوپر آپ مسا کر سکتے ہیں. جب ہم جو ہے نا وہ ساکس اتار دیتے ہیں اس کے بعد پھر بہتر یہی ہے کہ نئے سرے سے وضو کیا جائے، چونکہ جو اس کے اوپر مسے کی ہمیں رعایت ہے وہ اسی صورت میں ہے کہ ہم نے وہ موزے یا ساکس پہنی ہوئی، جب ہم نے اتار دی اس کے بعد وہ وضو جو ہے نا وہ نئے سرے سے کریں تو بہتر یہی ہے. یعنی چاہے اس میں جتنا بھی ٹائم گزر گیا ہو، ظاہر ہے جو مقیم بندہ ہے وہ تو 24 گھنٹے اس کو برقرار رکھ سکتا ہے کہ آپ نے اگر آج 10 بجے صبح وضو کیا ہے تو کل 10 بجے سے پہلے پہلے تک اگر آپ ساکس پہن کر اس پہ مسا کرتے رہیں تو وہ آپ کے لیے درست ہوگا. لیکن اس دوران اگر آپ نے ساکس اتار دی ایک دفعہ تو پھر بہتر یہی ہے کہ آپ دوبارہ وضو کو ریفریش کریں اور تازہ وضو کریں، اور اس کے بعد پھر آپ ساکس پہنیں یا نہ پہنیں، لیکن جو بھی آپ نے عبادت کرنی ہے وہ اس کے بعد کریں. کیونکہ ہم اچھی طرح اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جو بھی عبادت ہم نے کرنی ہے، نوافل پڑھنے ہیں یا کوئی قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، تو اس میں جو وضو ہے وہ پہلا فرض ہے، پہلی شرط ہے. اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. اس لیے بہتر عمل یہی ہے کہ ساکس اتارنے کے بعد وضو کو تازہ کیا جائے اور اس کے بعد پھر دوبارہ اگر ساکس پہنیں تو پھر اس پہ مسا کریں یا اس کے بعد کوئی آپ عمل کریں. تو یہ یعنی اس معاملے میں جو بہتر عمل ہے وہ یہ رہے گا آپ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق عطا فرمائے. تو محترم ناظرین و سامعین، ہم اس پہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک زندگی دی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اس انسان کو بڑی صلاحیتیں دی ہیں.
آخر اس انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بہت مختصر سی سورۃ العصر میں اس بات کو بیان کر دیا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ زمانے کی قسم ساری کی ساری انسانیت خسارے میں ہے۔ زمانہ اس بات کے پر گواہ ہے، شاید ہے کہ انسان نقصان کی طرف جا رہا ہے، گھاٹے کی طرف جا رہا ہے، چونکہ انسان ہمارے ارد گرد انسان کیا کر رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے پیچھے دنیا کی چیزوں کو جمع کرنے کے لیے لوگ دوڑ رہے ہیں، اپنا وقت اور اپنی صلاحیتیں اس میں صرف کر رہے ہیں۔ تو زمانہ دراصل اصل میں وقت ہے جو ہماری زندگی ہے، یہ ہماری سب سے قیمتی ترین پونجی ہے، یہ ہماری، یہ سمجھے کہ یہ ہمارا سرمایہ ہے، اس کو ہم نے کہاں لگانا ہے۔ تو وہ پھر 4 چیزیں بتا دی، اور اس میں سے ہم نے 2 چیزوں پہ تفصیل سے بات کر لی تھی کہ اس میں سے پہلی چیز ایمان ہے اور دوسری چیز اعمال صالح ہے۔ تیسری چیز جو ہے نا اس پہ ہم تھوڑی سی مزید وضاحت کریں گے کہ وتواصوا بالحق، کہ خسارے سے بچنے کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے ہمیں حق بات کی نصیحت کرنی ہے، ہمیں حق بات کو پھیلانا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ حق بات کیا ہے؟ حق بات وہ ہے کہ جو سچ ہے، حق کہتے ہیں سچی بات کو، اٹل بات کو، محکم بات کو، جو تبدیل نہ ہو سکے، جو ہر زمانے میں ایک ہی رہے، اور جو انسانیت کے لیے نفع بخش ہو، فائدہ مند۔ تو حق اصل میں کیا ہے، سچائی کیا ہے؟ وہ دین اسلام ہے، وہ قرآن مجید ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے۔ تو اس قرآن کے پیغام کو، اس دین کے پیغام کو، اس سچائی کو ہم نے عام کرنا ہے، اس کو پھیلانا ہے، اس کو دنیا میں عام کرنا ہے۔ تو یہ پروگرام رحمان کی رحمت بھی دراصل اسی کا ایک حصہ ہے، اور دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی کسی بھی زبان میں قرآن کی کوئی تفسیر بیان ہو رہی ہے، دین کا کوئی بیان ہو رہا ہے، کوئی عالم، کوئی فرد جب جہاں قرآن کو بیان کر رہا ہے، اس کو پیش کر رہا ہے، تو یہ تو اس کا ایک پہلو ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ حق کی نصیحت اور حق کو پھیلانا اور حق کی دعوت اور تبلیغ کرنا یہ صرف اور صرف علماء کا کام ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے تبلیغ کر دو، ابلاغ کر دو، پہنچا دو، چاہے تمہیں صرف ایک آیت ہی کیوں نہ آتی ہو۔ تو اسی طرح اگر ہم گھر میں ایک والد ہے تو وہ اپنے بچوں کو تک اپنا اس دین کا پیغام پہنچائے، قرآن کا پیغام پہنچائے۔ اگر ایک ماں ہے تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی اولاد تک اس لا الہ الا اللہ کے پیغام کو، قرآن کے پیغام کو، دین کے پیغام کو پہنچائے۔ یعنی کوئی استاد ہے، ٹیچر ہے، تو اپنے اسٹوڈنٹس تک اس پیغام کو پہنچائے۔ کوئی اگر مالک ہے تو اس کے جو ملازم ہیں ان ملازمین تک اس پیغام کو پہنچائے۔ تو یہ دراصل ہم میں سے ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ آج کل حق کی نصیحت یا اس کے بارے میں ایک جو ہے نا وہ بات یہ بھی بن گئی ہے کہ کسی کو حق کی نصیحت کریں، کسی کو آپ اچھی بات بتائیں تو وہ کہتا ہے، خصوصاً جو مغربی معاشرہ ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، کہ میں نے اپنی قبر میں جانا ہے تو تم مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ تو وہاں پہ ہم نے پھر ظاہر ہے کہ ایک تو آگے صبر کی بات آ جائے گی کہ ہم نے صبر سے کام لینا ہے، اس پہ غصہ نہیں کرنا، اور اسی طریقے سے پھر جو ہے نا وہ حق بات کی جو نصیحت کرنی ہے اس میں پھر اس کے اصول ہیں، ان کو بھی سیکھنا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ جب ہم حق بات کی نصیحت کر رہے ہوں تو صرف جو ہے نا وہ فوراً ہی، یعنی اس میں خاص طور پر جو بات سمجھنے والی ہے آپ لوگوں کے لیے اور میرے لیے بھی، کہ حق کی نصیحت کرتے ہوئے فتوے کی زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی فتوی یہ نہیں دینے چاہیے کہ اچھا تم یہ تم کا گانے سن رہے ہو، یہ تو فلمیں دیکھ رہے ہو، جہنم میں چلے جاؤ گے، اور یہ جو ہے نا یہ ہے۔ یعنی اس کے بجائے اس میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الدین و نصیحہ، کہ دین جو ہے نا وہ نصیحت ہے، خیرخواہی کا نام۔ نصیحہ کہتے ہیں کہ خیرخواہی کرنا، کسی کی بھلائی کرنا۔ تو جب ہم نصیحت کریں اس میں پھر جو اصول علماء نے دیے ہیں وہ یہ ہیں کہ جو سب سے بہترین نصیحت ہے وہ ہوتی ہے جو تنہائی میں کی جاتی ہے۔ ہم اگر 4 بندے محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی محفل میں، یا 10 بندے ہیں، تو ان 10 لوگوں کے سامنے اگر ہم کسی کو ٹوک دیں گے اور کہیں گے کہ یہ کام، اگرچہ بے شک وہ واقعی وہ غلط کام ہی کر رہا ہو، تو وہاں پہ لوگوں کے سامنے جب ہم اس کو ٹوکیں گے اور اس پہ تنقید کریں گے، اور اگر ہمارا لہجہ بھی ہمارا سخت ہوگا تو پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ ایک نفرت پیدا ہوگی، ایک بیزاری پیدا ہوگی۔ تو حق بات کی نصیحت کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کا جو نمونہ ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ آپ نے کیسے اس بات کی نصیحت کی۔ اور اسی لیے قرآن مجید میں سورہ القلم میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر ہیں۔
اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو ام المومنین ہیں تو انہوں نے ایک بڑی حکمت کی بات فرمائی ہے جو علماء نے اپنی کتابوں میں نقل کی ہے، خصوصاً شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حجت البالغہ میں اس کا حوالہ دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ خدا کی قسم عرب کے لوگوں کو تلوار نے فتح نہیں کیا، تلوار سے ان کے دل نہیں بدلے، بلکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا، آپ کا، آپ کی محبت تھی، آپ کی شفقت تھی، آپ کا پیار تھا، جس کی وجہ سے لوگوں کے دل پگھلے ہیں اور ان کے دل بدلے ہیں۔ اور یہی بات ہے جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں بھی فرمائی ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی اور شفقت ہے کہ آپ بڑے نرم دل ہیں، بڑے مہربان ہیں، بڑے شفیق ہیں۔ آپ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سختی کرنے والے ہوتے، جبر کرنے والے ہوتے، بہت زیادہ غصہ کرنے والے ہوتے اور سخت دل ہوتے، تنگ دل ہوتے، لن فضوا من حولک، یہ لوگ آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے، یہ لوگ آپ کو چھوڑ دیتے، آپ کے ساتھ اتنی محبت نہ کرتے۔ تو دراصل جب ہم حق بات کی نصیحت کریں اس وقت ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو، آپ کی سیرت کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ آپ نے کیسے حق بات کی نصیحت کی، آپ نے کیسے ان لوگوں کو تبدیل کیا کہ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، وہ لوگ کہ جو راستے میں چلنے والے قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، وہ لوگ کہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تلوار نکال لیا کرتے تھے اور ایک دوسرے کی گردنیں اڑا دیا کرتے تھے، اور جو اپنی دشمنیاں سالوں تک، نسلوں تک نسلوں نبھایا کرتے تھے، جو اتنے سخت دل تھے، جو اتنے جنگجو تھے، جو اتنے لڑاکے تھے، اس قوم کو آپ نے کیسے تبدیل کیا؟ وہ دراصل آپ کا اخلاق تھا۔ اس لیے نصیحت کرنے میں اصول یہ جو دیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے ہی عالم صحابی ہیں، اور ان کو آپ نے یمن کی طرف بھیجا گورنر بنا کر۔ اور ظاہر ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو گورنر بناتے تھے، کسی علاقے کا ذمہ دار بناتے تھے، تو صرف اس نے ایڈمنسٹریشن نہیں کرنی ہوتی تھی، یا صرف ایز اے جج اس نے فیصلے نہیں کرنے ہوتے تھے، یا صرف اس نے مال اکٹھا نہیں کرنا ہوتا تھا کوئی، یعنی زکوٰۃ وغیرہ، یہ سارے کام وہ کرتا تھا گورنر، لیکن ساتھ ساتھ لوگوں کی ایجوکیشن، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، یہ بھی گورنر کی ذمہ داری ہوتی تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیج رہے ہیں، تو ان کے گھوڑے کی لگام پکڑ کے خود ساتھ چل رہے ہیں، اور جو نصیحت ان کو فرمائی ہے، آخری نصیحت وہ یہ تھی کہ یسروا ولا تعسروا، اے معاذ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، لوگوں کے لیے جو ہے وہ مشکل پیدا نہ کرنا، بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو بشارت دینا، خوشخبری دینا، لوگوں کو نفرت نہ دلانا، اپنے سے دور نہ کرنا۔ اس لیے آج کل کے زمانے میں ایک ہمارے ہاں ایک مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن علم اٹھا لیا جائے گا، اور جاہل لوگ وہ عالم بن جائیں گے، اور وہ فتوے دیں گے، اور وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ آج کل ایک مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ جن لوگوں کے پاس دین کا علم نہیں ہے، وہ جو ہے نا وہ حق بات کی نصیحت کے نام پر لوگوں پہ مختلف طرح کے فتوے ان پر لگاتے ہیں، ان کو نفرت دلاتے ہیں، ان کو دین سے دور کرتے ہیں، اور اس طریقے سے حق بات کی نصیحت الٹا مذاق بن جاتی ہے۔ اور اس لیے ایک داعی کو جو جس کو واقعی وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا ہے، جس کو آخرت کی فکر ہے، اسے دراصل اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ جو زبان اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اس زبان سے جہاں ہم حق کا پیغام پہنچا سکتے ہیں، اس دین کی بات شیئر کر سکتے ہیں، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے، تو وہاں اگر ہم حکمت کے بغیر، علم کے بغیر، اور اگر نادانی سے اور کسی غصے میں آ کر، کسی حسد میں آ کر، کسی کے ساتھ نفرت کی وجہ سے اگر ہم وہ کوئی ایسی بات کر دیں گے، تو وہ اگر دین سے وہ فرد متنفر ہو گیا، دین سے دور ہو گیا، تو یہ اصل میں ہماری بڑی کوتاہی ہوگی۔ تو حق بات کی نصیحت خسارے سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن اس میں ضروری یہ ہے کہ وہ نصیحت تنہائی میں کی جائے، اور پھر اگر تنہائی میں اس نصیحت کا اثر نہ ہو تو پھر دوبارہ کی جائے، 3 دفعہ کی جائے، اور اگر اس کے بعد بھی اثر نہ ہو تو پھر اس کو پبلک میں دوسرے لوگوں کے سامنے بیان نہ کیا جائے کہ فلاں شخص ایسا ہے، فلاں شخص ایسا ہے، یہ تو پھر غیبت کے زمرے میں آ جائے گا، جس کا قرآن مجید میں جس کو منع کیا گیا بہت ساری جگہوں پہ، مثلا سورہ الحجرات میں کہا گیا کہ ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔
اس وقت پھر یہ ہے کہ وہاں پر ہم اس بات کو بتا سکتے ہیں، جیسے اگر اولاد ہے کسی کی تو اس کے والدین کو بتایا جائے کہ اس کے اندر یہ کمزوری ہے، اس کی آپ اصلاح کریں، یا اسی طریقے سے میاں بیوی کے درمیان اگر ہے کوئی ایسا معاملہ تو ان کو اچھے طریقے سے بتا دیا جائے، اور اس میں جو جس کو یہ بات بتائی جائے وہ بھی اس کو اچھے معنوں میں لے، اس پہ غصہ نہ کرے۔ تو یہ ہے حق بات کی نصیحت کی کچھ اصول و آداب، کہ تنہائی میں کی جائے، خیر خائی سے کی جائے، اچھے طریقے سے کی جائے، اور اس میں سخت الفاظ استعمال نہ کیے جائیں، اس میں جو ہے نا وہ نرمی سے بات کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تو کہا کہ فرعون جیسے جابر بادشاہ کو، اتنا وہ ظالم تھا، اس کے ساتھ بھی کہا کہ نرمی سے بات کرنا۔ یہ ایک دعوت کا طریقہ کار ہے کہ حق بات کی نصیحت کرنے میں نرمی، شفقت، محبت، پیار اور اخوت، تو یہی ہے جس کو علامہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ محبت فاتح عالم۔ یہ جو محبت ہے یہ دلوں کو کھینچ لیتی ہے، جب ہم محبت سے، ہمدردی سے کسی کے ساتھ بات کریں گے پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ دل کھلیں گے اور لوگ ہمارے قریب آئیں گے، اور نفرتیں کم ہوں گی، اور لوگ دین کی طرف اور اس سچائی کی طرف اور ایمان اور اعمال صالح کے اس پیغام کی طرف وہ بھاگتے ہوئے آئیں گے۔ تو جو آخری نقطہ ہے اس سورۃ العصر میں بیان کیا گیا ہے وہ ہے وتواصوا بالصبر۔ اب یہ ہے کہ صبر کے معاملے میں بھی عام طور پر ہمارے ہاں خیال یہ پایا جاتا ہے کہ کوئی مصیبت آ جائے، کوئی مشکل آ جائے تو جب بندہ کچھ بھی نہ کر سکے تو پھر اس کو صبر ہی کرنا چاہیے۔ صبر کے یہ معنی اس طرح کے نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ صبر کے ایک معنی تو یہ ہے کہ کوئی مصیبت یا آزمائش کے اوپر اس کو برداشت کر لینا، اس کو جھیل جانا، اور اس پہ جزا و فضا نہ کرنا، اس کے اوپر شکوے شکایتیں نہ کرنا، یہ تو صبر کے ایک معنی ہے، لیکن یہ صبر کا ایک عام مفہوم ہے۔ جو صبر کے بنیادی معنی ہیں وہ تین اس میں پہلو ہیں صبر کے۔ ایک ہے صبر علی العطاعت، تو اور پھر یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کے کام کے اوپر جمے رہنا۔ تو یہاں یہ بات اس سورۃ العصر کے کانٹیکسٹ میں یہ ہوگی کہ حق بات کی جو نصیحت ہے وہ کرتے ہوئے دراصل ہم نے کیا کرنا ہے کہ خسارے سے بچنے کے لیے ہم نے ایمان لانا ہے، اعمال صالح کرنے ہیں، حق بات کی نصیحت کرنی ہے اور صبر کی تلقین کرنی ہے۔ اب یہ ہے کہ یہاں صبر کے جو پہلے معنی ہوں گے وہ یہ ہوں گے کہ یہ جو ایمان ہے اور اعمال صالح اور حق بات کی نصیحت، یہ ہم نے مسلسل کرتے چلے جانا ہے، اس میں جو ہے نا وہ ہم نے رکنا نہیں ہے، یہ ہم نے لگاتار کرنی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ صبر عن المعصیہ، کہ اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا۔ تو صبر یعنی جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا۔ اور پھر یہ ہے کہ صبر علی المصائب، کہ جب ہم حق کی دعوت کے لیے زبان کھولیں گے اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے تو پھر ہم جانتے ہیں کہ یہ کانٹوں بری راہ ہے، یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے۔ اس راستے پہ جو بھی چلا تو ہمارے سامنے پھر انبیاء علیہ السلام کی تاریخ رہنی چاہیے کہ انہوں نے کیسے کیسے ان کو جب انہوں نے دعوت دی تو ان کو کیا تکلیف دے گی۔ نوح علیہ السلام نے جب دعوت دی تو ان پہ پتھر برسائے گئے، اسی طریقے سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کر دیا گیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیر دیا گیا۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم خاص طور پر آج ہم جس ماحول اور معاشرے میں اس میں صبر کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور اس پہلو کو ہمیں خاص طور پر سمجھنا چاہیے کہ جہاں ہم غیر مسلموں کے درمیان موجود ہیں تو وہاں اگر کوئی ایسی بات ہمیں ہمارے پڑوسی کی طرف سے یا سڑک پہ چلتے ہوئے کوئی بات ہمیں ایسی ہو، اس کو بھی ہم نے برداشت کرنا ہے اور اس کو جو ہے نا اچھا پیغام ہم نے پہنچانا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی ہماری زندگی کو خطرہ ہو تو وہاں پہ ہمیں وہ چیزیں رپورٹ بھی کرنی چاہیے، اس میں بھی بیلنس ہونا چاہیے کہ یہ نہیں صبر کے یہ معنی نہیں ہے کہ کوئی ہمارے پاس ظلم ہو زیادتی ہو تو ہم خاموش ہو کے بیٹھے رہیں۔ اس کو ہمیں جو ہے نا وہ پراپر چینل کے ذریعے سے اپنے جو لیڈرشپ ہے یا کمیونٹی اس میں اس کو رپورٹ بھی کرنا چاہیے، ان سارے انسیڈنٹس کو جو اسلاموفوبیا کے حوالے سے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اگر ہمارے پڑوس میں یا ہمارے ورک جہاں ہم کام کرتے ہیں یا ہمارے کولیگ ہیں تو وہاں پہ ہمیں جو ہے نا صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اور صبر کا مظاہرہ صرف یہ نہیں ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ، بلکہ خود اپنے جو ہمارے مسلمان ہیں آپس میں ہمیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، گھر میں فیملی میں صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ تو صبر ایک ایسی کوالٹی ہے، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ صبر یہ امام ابن قیم ایک بڑے اسکالر گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پورا دین جو ہے نا یہ دو لفظوں کے اندر بند ہے، ایک ہے شکر اور ایک ہے صبر۔ وہ اس طرح کہ اگر ہم خوشحال ہوں گے اور ہمیں اچھے حالت میں ہوں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے،
اگر یا پھر ہم مشکل میں ہوں گے، پریشانی میں ہوں گے تو صبر کریں گے، ہر حالت میں مومن کامیاب ہے۔ تو معزز ناظرین و سامعین، آج ہم نے قرآن مجید کی ایک مختصر سی سورت العصر کا مطالعہ کیا، اور یہ سورت اس طرح سے ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اور اس کے معنی یہ ہے کہ زمانے کی قسم، انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمال کیے، اور اس ایمان کی اور نیکی کی دعوت وہ دوسروں کو دیتے رہے، حق بات کی نصیحت کرتے رہے، صبر کی تلقین کرتے رہے، یہ لوگ خسارے سے بچ گئے، نقصان سے بچ گئے۔ اور میری اور آپ کی زندگیوں کا مقصد محترم ناظرین و سامعین وہ یہ ہے کہ ہم ایمان لائیں، اللہ تعالیٰ کو پہچانیں، اپنے رب کو پہچانیں، اور پھر اس ایمان کو اپنے اعمال میں ظاہر کریں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ میں، اور پھر دوسرے لوگوں کے ساتھ ہم اپنے جو مخلوق خدا ہے اس کے ہم حقوق پورے کریں، چاہے وہ اپنی فیملی ہے، خاندان ہے، یا ہمارے پڑوسی ہیں، یا غیر مسلم ہمارے ارد گرد ہیں، جو بھی انسان ہیں۔ اور پھر یہ جو ایمان اور اعمال صالح کی دعوت ہے، اس کو ہم اپنی ذات تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اس کو عام کریں، اس کو پھیلائیں، اس کو شیئر کریں، اور پھر یہ کہ اس پہ جو تکلیفیں آئیں ان کو برداشت کریں، ان کو جھیل جائیں، پھر ہم خسارے اور نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ تو سورۃ العصر دراصل ہمیں کامیابی کا نسخہ بتاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم قرآن مجید سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔